بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے کل، اور اس حوالے سے میرے پاس خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز نے کیا تیاری کی ہے اور مولانا فضل الرحمان کیا سوچ رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہوگا۔ کل کے اجلاس میں جو ہونے جا رہا ہے اس کے کچھ نکات میرے تک پہنچے، کیونکہ تمام جماعتوں نے اپنے اپنے ورکنگ گروپ بنائے ہوئے ہیں اور ان کی مسلسل جو ہے وہ آپس میں مشاورت جاری ہے۔ تو کچھ کوئی چڑی طوطا اڑ کے میرے ذکر بھی آ گیا، تو انہوں نے کچھ باتیں مجھے بھی بتا دی ہیں، تو وہ میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو کریں مسلم لیگ نواز کی۔ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ چاہتی یہ ہے کہ کسی صورت پیپلز پارٹی سے الگ نہ ہوا جائے، لیکن پیپلز پارٹی سے الگ تو نہ ہوا جائے لیکن پیپلز پارٹی کو اپنی بات منوا لی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا جو لائحہ عمل تیار کیا وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اگر یہ کہے گی کہ ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے تو ہم بالکل تحریک عدم اعتماد کی حمایت کریں گے، لیکن اس کے لیے پیپلز پارٹی کو مکمل تفصیلات فراہم کرنا ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن یعنی یہ ان صاحب نے بتایا، جو انہوں نے مجھے بتایا، ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ جس دن تحریک عدم اعتماد پیش ہو وہاں پر، اور وہاں ایوان کے اندر باقاعدہ اس پر ووٹنگ ہو رہی ہو، اس دن باہر پی ڈی ایم کی جماعتوں کے کارکنوں کا ایک بڑا مجمع جمع ہو، تاکہ تھوڑا سا پریشر جو ہے وہ ہر حوالے سے بلڈ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے مسلم لیگ نواز کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ ان کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ جو لانگ مارچ ہے اس کی تاریخ ہر صورت میں کل کے اجلاس میں ہمیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ جو تاریخ ہے وہ بھلے 15 دن بعد کی ہو، مہینے بعد کی ہو، لیکن ہمیں ایک تاریخ دینے ضروری ہے تاکہ اس حوالے سے تیاری کی جائے۔ کیونکہ مسلم لیگ نواز کا خیال یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کلیم کر رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، تو ایسی کوئی بات ان کے خیال میں نہیں ہونے جا رہی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک وہ جن کو وہ سلیکٹرز کہتے ہیں، وہ ابھی تک عمران خان کے ساتھ موڈے نہ موڈا جوڑ کے کھلوتے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نواز کا خیال ہے۔ بہرحال مسلم لیگ نواز ایک طرف یہ کہہ رہی ہے، دوسری ہی طرف وہ جو کل کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں اس کو پی ڈی ایم کو انتخابی الائنس بھی بنانا چاہ رہی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے تیاری کر لی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو پنجاب کے اندر ہمیں مکمل سپورٹ دی جائے، کیونکہ یہاں پر جو سینٹ کے انتخابات ہے اس میں ہماری مکمل اکثریت ہے اور ہم یہ سیٹیں کمفرٹیبلی نکال لیں گے۔ یہاں پر پی ڈی ایم کی کسی اور جماعت کے تو ایم پی اے نہیں ہیں، البتہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم پی ایز موجود ہیں، تو وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی ہماری حمایت کا اعلان کر دے۔ اسی طرح انہوں نے سندھ اور کے پی کے اور بلوچستان کے حوالے سے بھی اپنی اسٹریٹجی ترتیب دے دی ہے کہ وہ کس کو کس جگہ پر کیا سپورٹ دیں گے اور کس طرح سے سپورٹ لیں گے۔ یعنی ایک طرف مسلم لیگ نواز جو ہے وہ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی ان کی ساری شرطیں مان لے، اور دوسری طرف مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ان کے پاس قابل عمل فارمولہ بھی کوئی نہیں ہے کہ اگر لانگ مارچ کر لیا جائے تو پھر لانگ مارچ کے نتیجے میں اگر وہ یعنی سلیکٹرز جو مسلم لیگ نواز کا کہنا ہے ان ابھی تک عمران کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر لانگ مارچ کی صورت میں بھی کیا یہ عمران خان کو گھر بھیج دیں گے یا عمران خان مغلوب ہو کے گھر چلے جائیں گے، ڈر جائیں گے؟ یہ ایک وہ سوال ہے جس کا مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کے پاس فی الحال کوئی جواب نہیں ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں لانگ مارچ کی طرف جانا چاہیے، اور استعفوں کا آپشن وہاں پر جا کے بیٹھ کے سوچیں گے کہ کب تک استعمال کرنا ہے، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے مکمل طور پر ہمیں اعتماد میں لینا ہوگا کہ وہ تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ کتنے ارکان ہیں اور وہ کس طرح سے اس کو کامیاب کروائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بھی بتایا جائے کہ جو جن کے ساتھ جن کے کندھوں پر یہ اس وقت عمران خان کی حکومت کھڑی ہے، وہ کندھوں میں سے کون سا کندھا ان کے ساتھ موجود ہے۔ مولانا تو ایسا تک ڈیٹیل مانگ رہے ہیں، لیکن بہرحال جو پیپلز پارٹی ہے جس کے اوپر یہ سارے کا سارا برڈن اس کو پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے ڈال دیا، اور ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک اگر ناکام ہوئی ہے ابھی تک جو کہ تاثر دیا جا رہا ہے، اور یہ پی ڈی ایم کی اپنی جماعتیں ہی تاثر دے رہی ہیں، وچوں وچ گل کر دیندے رپورٹراں دے نال یا صحافیاں نال کہ پیپلز پارٹی یار نہیں ٹھیک، پیپلز پارٹی یار زرداری واقعی یار خواجہ آصف ٹھیک کہندا سی یار زرداری تے تبار نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی بات خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کے جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ بات کہہ دیتے ہیں۔
جس سے ظاہر ایک تاثر ملتا ہے اور صحافی پھر یہ بات کرتا ہے کہ جناب پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ دم توڑتی چلی جا رہی ہے. تو اب یہ سارے کا سارا جو بوجھ ہے پیپلز پارٹی کے اوپر پڑتا جا رہا ہے, اور پیپلز پارٹی کے قائدین جو ہیں ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ آگے سے مسکرا دیتے ہیں اور مسکرا کے کہتے ہیں کہ یار اجلاس حال آندے ہو, انہوں دی ساری گلاں جڑی ہیں نا وہ دا جواب مل جائے گا. لیکن میری ایک بندے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار ہمارے پاس جو ہم تحریک عدم اعتماد لانے کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اس کی تیاری کی ہوئی ہے, لیکن وہ تیاری جو ہے وہ ہمیں بھی آپ کسی کے ساتھ شیئر اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ پھر وہ تیاری نہیں رہے گی. مطلب ان کا یہ ہے کہ جیڑی انہوں نے وہ جس کو چیس میں کہتے ہیں نا چور چال, جیڑی چور چال پیپلز پارٹی لا کے بیٹھی ہے وہ پھر جو ہے نا وہ ایکسپوز ہو جائے گی, تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ہم یہ بات جو ہے یہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کو ہی بتائیں گے. بہرحال یہ بھی مجھے انہوں نے بتایا کہ پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہم ساری گیم کھول کے رکھ دیں گے, ہم انہیں کنونس کریں گے, لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جناب ہمارے پاس اتنے نمبرز ہیں, اس پارٹی کے اتنے لوگ آ جائیں گے, اس پارٹی کے اتنے لوگ آ جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ہم بہرحال یہ ضرور بتا دیں گے کہ جی ہم کمفرٹیبل ہیں اور ہمارے پاس سفیشینٹ اکثریت موجود ہے, ہم اس کو بالکل جو ہے وہ عدم اعتماد کے طریقوں کو کامیاب کروا لیں گے. یہ ایک سین ہے جس کے اندر اس وقت جو پی ڈی ایم ہے نا وہ اپنے ہی ایک بنائے ہوئے فارمولے, اپنے ہی کیے ہوئے داموں کے درمیان گھری ہوئی نظر آتی ہے, اور جس کی وجہ سے جو عمران خان ہے وہ اپنے آپ کو بہت کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں, اور ان کی جماعت جو ہے وہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ وہ سارے اسٹیج اداکار بنے میں اور مسلسل نعرے لگا رہے ہیں کہ جناب ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, اور ان کا تو بنا کچھ نہیں ہے. تو وہ اس وقت ان کا لگتا ہے جیسے یہ میڈیا کی طرف سے بھی تاثر جا رہا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر ایک ان کو اپر ہینڈ مل گیا ہے, یا ان کی ایک اخلاقی فتح سی نظر آتی ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب پی ڈی ایم کا اجلاس کل ہوگا اور اس کے بعد جو نتائج فیصلے منظر عام پر آئیں گے تو بہت ممکن ہے کہ جو آج تک نعرے لگا رہی ہے تحریک انصاف اور اس کے قائدین, خاص طور پہ عمران خان, وہ پھر میرا خیال ہے کہ کل کے جو بھی فیصلے ہوں گے اس کے بعد وہ سوچیجے پہ جائیں گے, اور ان کو سوچنا پڑے گا کہ اب ہم اس کو کس طرح سے کریں. کیونکہ دیکھیں اگر مسلم لیگ نواز کی یہ بات پیپلز پارٹی مان لیتی کہ ٹھیک ہے جی ایسی فرض کرتے ہیں, وہ کہتی ہے جی سینٹ الیکشن کے بعد ہم لانگ مارچ کی طرف چلے جائیں گے, فرض کر لیتے ہیں یہ بات اگر وہ مان لیتی ہے, یا اس سے پہلے لانگ مارچ کی طرف آ جاتی ہے, تو پھر ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ حکومت کے اوپر ایک برڈن تو آئے گا. لیکن لانگ مارچ جو میں سمجھتا ہوں وہ سینٹ الیکشن سے پہلے ہونا ممکن نہیں ہے, کیونکہ سینٹ الیکشن جو ہے وہ زیادہ اس کی 90 نہیں بلکہ 98% جو ہے وہ صوبوں کی اندر ہونا ہے, یعنی پنجاب اسمبلی میں ہونا ہے, بلوچستان میں ہونا ہے, کے پی کے میں ہونا ہے. تو جو ارکان اسمبلی جنہوں نے لوگوں کو لے کے لانگ مارچ میں شرکت کرنی ہے وہ وہاں پر کارکنوں کو لے کے جائیں گے, یا اپنے جو اجلاس ہے اس کی الیکشن سینٹ کا الیکشن ہے اس کی طرف جائیں گے. تو یہ ایک اس حوالے سے قابل عمل نہیں لگتا اس سے پہلے یہ الیکشن لانگ مارچ. لیکن بہرحال ہو سکتا ہے مسلم نواز کے پاس کوئی ایسا جناتی قسم کا فارمولہ اور خفیہ جس کے ذریعے وہ چیزوں کو دونوں طرف مینیج کر لے, لیکن فی الحال ایسا نہیں لگتا کہ یہ قابل عمل ہے. مسلم لیگ نواز جو ہے وہ چونکہ پی ڈی ایم کے اندر سب سے بڑی سٹیک ہولڈر اس طرح سے ہے کہ ان کی قومی اسمبلی میں بھی سب سے زیادہ نشستیں ہیں, پنجاب اسمبلی میں بھی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی وہی ہے, تو اس لیے وہ سمجھتی ہے کہ ان کا سٹیک سب سے زیادہ ہے. جبکہ اگر حقیقی طور پہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ سٹیک تو پیپلز پارٹی کا ہے, کیونکہ ان کے پاس سندھ کی حکومت بھی موجود ہے, اور کسی بھی جگہ کی حکومت پاس ہونا ایک بہرحال ایک بڑی بات ہوتی ہے, اور اس کو گنوانے کا حوصلہ حکومت گنوان کا حوصلہ ہر بندے سے نہیں ہوتا. اور پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ چونکہ چاہتی ہے کہ عمران خان سے جان چھوٹ جائے, وہ چاہتی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر گھر چلے جائیں اور یہ سسٹم جو ہے اس کو جمہوری طریقے سے آگے بڑھایا جائے. لیکن وہ کسی صورت نہیں چاہتی کہ ایسے حالات پیدا ہوں کہ جمہوریت کی پوری بساط ہی لپٹ جائے. ان کو یہ ڈر بھی بہرحال موجود ہے پیپلز پارٹی کے ذہن میں, اور اس بات کا وہ برملا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ جمہوریت جس کو پیپلز پارٹی نے اپنا خون دے کر بحال کروایا تھا اس کو ایک دفعہ پھر اس جمہوریت کی بساط کو لپیٹ دیا جائے. اس لیے پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ انہیں ایک احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے, اور جذباتی ہونا کچھ نہیں لبنا.
ایکچولی وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب بھی اجلاس ہوتا ہے تو پہلے تو مسلم لیگ نواز والے ایسے ہی ان کی ہوتی ہے کہ جناب وہ بہت زیادہ جذباتی ہیں اور بہت چڑھائی کی ہوتی ہے. لیکن جب اجلاس میں زرداری صاحب خطاب کر لیتے ہیں یا پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگ ان کو بتا دیتے ہیں تو پھر قابل عمل فارمولہ وہی نکلتا ہے جس کا زرداری صاحب یا ان کی پارٹی جو ہے وہ بات کر رہی ہوتی ہے. تو پھر باتیں بہر زرداری صاحب کی مانی جاتی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کل کے اجلاس میں زرداری صاحب کی باتیں مانی جاتی ہیں یا وہ جو نون اور مولانا فضل الرحمان ہیں وہ جتنے جذباتی ہوئے نے انہوں کی گلہ مانی جاتی ہیں. تب تک آپ بھی انتظار کریں, میں بھی انتظار کرتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.